Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. बच्चों, आज जिस सबक के बारे में हमें पढ़ना है वो है ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में. And today we are going to discuss about the meaning of growth and development. कि ग्रोथ और डेवलपमेंट का माने क्या है. Meaning of growth. From conception to maturity, there are steady changes in human body. जब बच्चा पैदा होता है माँ की कोख से लेकर बच्चा जब पैदा होता है तो फिर आहिस्ता 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 उसकी जिस्म में तब्दीलियाँ आ जाती हैं. द बॉडी बिकम्स लार्जर, जिस्म बढ़ता जाता है, हेवियर भारी होता जाता है, उसका वज़न बढ़ जाता है, एंड टॉलर और वो लंबा हो जाता है. द टर्म ग्रोथ इज़ यूज्ड टू डिजिग्नेट दीज चेंजेस इन द ह्यूमन बॉडी. और ये लफ्ज़ जो है, ये ग्रोथ का लफ्ज़, द टर्म ग्रोथ, ये इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि जो ह्यूमन बॉडी में जो चेंजेस आती हैं एक तरतीब के साथ, जो इसमें तब्दीलियाँ आ जाती हैं, तो उसमें हम इस टर्म को, ग्रोथ को हम इस्तेमाल करते हैं. Therefore, term growth refers to change or increase in bodily dimensions like increase in height, weight and size. इसलिए हम इस टर्म को, ग्रोथ को हम इस्तेमाल करते हैं कि हम चेंज कहें, इसे तब्दीली कहें, या जो बदन बढ़ता जाता है उस बदन में तो हाइट भी बढ़ जाती है, वेट भी बढ़ जाता है और उसका साइज़ भी बढ़ जाता है. हम देखते हैं कि जब बच्चा पहले छोटा होता है तो फिर आहिस्ता 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 वो बढ़ता जाता है, उसकी हाइट भी बढ़ती है, उसका वज़न भी बढ़ता है और उसका साइज़ भी बढ़ता है. दीज चेंजेस आर ऑब्जर्वेबल एंड कैन बी मेजर्ड. ये तब्दीलियाँ जो आती हैं ये हम मुशाहिदा करते हैं, देखते हैं और इसको हम माप भी सकते हैं. Thus, word growth is the quantitative aspect of changes that takes place in the child. It is height, size, weight, external weight, as well as internal organs, etc. लिहाजा ये वर्ड जो हम ग्रोथ इस्तेमाल करते हैं ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में हम इस्तेमाल करते हैं कि बच्चे का साइज़, उसकी हाइट, उसका वेट, एक्सटर्नल बॉडी और इंटरनल ऑर्गन, जो अंदर की उसके ऑर्गन होते हैं, एज़ा होते हैं, वो भी बढ़ जाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, जनरली द ह्यूमन बॉडी इज़ 19 to 20 inches in length at birth. आम तौर से इंसान की जो बॉडी होती है, बच्चे की जो बॉडी होती है, वो 19 से 20 इंच तक उसकी लंबाई होती है पैदाइश के वक्त. द हाइट increases rapidly for the first 2 years and slows down from 3 to 6 years. और इसकी हाइट जो है वो जल्दी बढ़ जाती है पहले 2 साल में, और इसके बाद वो स्लो हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है 3 से 6 साल तक. इट इंक्रीजेस फ्रॉम 7 to 10 years. बाद में 7 से 10 साल तक ये बढ़ जाती है. Similarly, the weight of the child at the age of 4 months is double the weight of the child at birth. इसी तरह जब बच्चा 4 महीने का हो जाता है तो उसका वज़न दोगुना हो जाता है उससे जब वो पैदा होता है. There is increase of 5 pounds every year up to 3rd year. हर साल 5 पाउंड उसके वज़न में इजाफा होता है, वो बढ़ जाता है 5 पाउंड, यानी जब वो 3 साल का होता है, 3 साल तक. एज द चाइल्ड मैच्योर्स इन ईयर्स,
دا آرمز اینڈ لیگس آلسو بیکم لارجر ان سائز. جیسا کہ بچہ بڑھتا جاتا ہے تو اس کے بازو بھی اور اس کی ٹانگیں بھی سائز میں بڑھ جاتی ہیں. آل دیز چینجز آر ریفرڈ ایز گروتھ. ان ساری تبدیلیوں کو ہم گروتھ کہتے ہیں. وی میں آلسو اسپیک آف گروتھ ایز گروتھ آف ہارٹ, نروز, مسلز اینڈ باڈی ان جنرل. اور ہم اس گروتھ کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ گروتھ جو ہے یہ اس میں ہارٹ بھی بڑھ جاتا ہے, نروز بھی بڑھ جاتے ہیں, مسلز بھی بڑھ جاتے ہیں اور باڈی ان جنرل بڑھ جاتی ہیں. اس کے بارے میں کچھ ڈیفینیشنز ہیں. یہ ڈیفینیشنز ہمیں مدد دیں گی کہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے جو کنسیپٹ آف گروتھ ہے. کرو اینڈ کرو ڈیفائنز, انہوں نے ڈیفائن کیا ہے گروتھ ایز اسٹرکچرل اینڈ سائیکالوجیکل چینجز. گروتھ ایک اسٹرکچرل اور سائیکالوجیکل تبدیلیوں کا نام ہے. فرینک ڈیفائنز گروتھ. فرینک نے اس کو ڈیفائن کیا ہے دا ملٹیپلیکیشن آف سیلز دیٹ از گروتھ ان ہائٹ اینڈ ویٹ, اور اٹ may be changes in the particular aspect of the body, or it means increase and enlargement of the body or some parts of the body. انہوں نے بھی یہ بتایا ہے کہ گروتھ جو ہے یہ ہائٹ میں, ویٹ میں اور دوسرے آسپیکٹس, باڈی کے جو دوسرے آسپیکٹس ہیں ان میں گروتھ ہوتی ہے. اور اٹ مینز انکریز اینڈ انلارجمنٹ آف دا باڈی, یا یہ بڑھ جاتی ہے باڈی اور سم پارٹس آف دا باڈی, یا کچھ باڈی کے پارٹس بڑھ جاتے ہیں. تو یہ تھا گروتھ کے بارے میں. اب ہم ڈیولپمنٹ کے بارے میں, میننگ آف ڈیولپمنٹ. دا ٹرم ڈیولپمنٹ ریفرز ٹو چینج ان اسٹرکچر, فارم اور شیپ ریزلٹنگ ان امپرووڈ ورکنگ اور فنکشننگ. یہ ٹرم جو ہے ڈیولپمنٹ یہ ریفر کرتی ہے چینج ان اسٹرکچر میں چینج ہوتی ہے, فارم اور شیپ میں چینج ہوتی ہے, شکل میں چینج ہوتی ہے, ریزلٹنگ ان امپرووڈ ورکنگ, یا جو کام انسان کرتا ہے, جو فنکشن انسان کرتا ہے تو اس میں چینجز آ جاتی ہے. ڈیولپمنٹ امپلائز اے سیریز آف چینجز ان این آرڈرلی کوہیرنٹ پیٹرن. کہ ہمارے کاموں میں جو آرڈر آ جاتا ہے, جو ترتیب آ جاتی ہے, اس میں تبدیلی آ جاتی ہے. اٹ مینز ڈیولپمنٹ چینجز آر فارورڈ رادر دین بیکورڈ. ڈیولپمنٹ تبدیلیاں جو ہوتی ہیں, یہ ڈیولپمنٹل چینجز جو ہوتی ہیں یہ آگے کی طرف لے جاتی ہیں, پیچھے کی طرف نہیں. اینڈ دے فالو این آرڈر, اور وہ ایک ترتیب سے ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل چائلڈ سٹس بیفور ہی اسٹینڈس. مثلاً ہم لے لیں کہ بچہ پہلے بیٹھتا ہے اور بعد میں وہ کھڑا ہوتا ہے. اینڈ اسٹینڈس بیفور ہی واکس, اور پہلے وہ کھڑا ہوتا ہے بعد میں وہ چلتا ہے. ڈیولپمنٹ انکلوڈس changes in proportion, acquisition of new features and disappearance of old features at physical, intellectual and emotional level of daily living. یہ جو تبدیلیاں جو آتی ہیں, جیسے بچہ پہلے رینگنا شروع کر دیتا ہے یا پہلے بیٹھتا ہے وہ, اچھا پھر وہ آہستہ آہستہ چلنا شروع کر دیتا ہے, اچھا پاؤں پر, ہاتھوں پر, اور اس کے بعد وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور بعد میں چلنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ سٹیج بائی سٹیج اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. تو ڈیولپمنٹ ریفرز ٹو چینجز اوور ٹائم which are not subject to quantitative measurement but express themselves through certain behavior pattern such as ability to sit, stand, hold a pencil, bladder control, emotional maturity, abiding by group rules, understanding of abstract concept etc. لیکن یہ جو ڈیولپمنٹ جو ہوتی ہے اس کو ہم میجر نہیں کر سکتے. بچہ دیکھو, جو ہی بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو وہ بیٹھنا شروع کر دیتا ہے, وہ ایک پینسل ہولڈ کرتا ہے. اچھا پینسل ہولڈ کرتا ہے, اس کی عقل میں, فہم میں اس کی ترقی ہوتی ہے اور وہ گروپ رولز کو فالو کر لیتا ہے.
اور وہ دوسری چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. ان شارٹ دا qualitative آسپیکٹ آف ہیومن چینج ان ویریس آسپیکٹس از نون ایز ڈیولپمنٹ. مختصر میں ہم کہیں گے کہ جو qualitative آسپیکٹ ہے ہیومن چینج میں، جو انسان کے اندر جو چینج ہوتی ہے وہ qualitative بنیاد پر، تو بہت سارے پہلو میں اس کو ہم ڈیولپمنٹ کہتے ہیں. اس کے برعکس وہ جو گروتھ میں ہم نے پڑھا وہاں تو کوانٹیٹیو چینج ہوتی ہے، اور یہاں کوالٹیٹیو چینج یہاں ہوتی ہے. qualitative آسپیکٹ آف ہیومن چینج ان ویریس آسپیکٹس از نون ایز ڈیولپمنٹ. ڈیفینیشنز آف ڈیولپمنٹ، اس کی کچھ ڈیفینیشنز ہیں جن سے ہم اس کو اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں. پیری نے ڈیفائن کیا ہے ڈیولپمنٹ مینز دا ہول سیکوینس آف لائف فرام کنسیپشن ٹو ڈیتھ. اچھا، یہ جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے یہ تو پوری زندگی ایک ترتیب کے ساتھ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اور یہ ماں کی کوکھ سے لے کر موت تک یہ ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے. فرینک نے ڈیفائن کیا ہے ڈیولپمنٹ میں امپلائی دا چینج ان آرگنزم ایز اے ہول. ڈیولپمنٹ جو ہوتی ہے یہ چینج ہوتی ہے ساری چیزوں میں، سارے آرگنزمز میں. اچھا، ہرلاک ڈیفائنز ڈیولپمنٹ ایز پروگریسو سیریز آف چینجز ان این آرڈرلی کوہیرنٹ پیٹرن. ہرلاک نے ڈیفائن کیا کہ ایز پروگریسو سیریز آف چینجز ان این آرڈرلی کوہیرنٹ پیٹرن، کہ یہ ایک خاص طریقے سے یہ جو پروگریسو ایک سیریز کے تحت یہ چینجز آتی ہیں. انشاءاللہ باقی ہم کل پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.